نعرے سلوات الفت میں سہے دیکھے واللہ جمع کرے، الفت میں سہے دیکھے واللہ جمع جائے، دنیا بھی بنے اس کی عقبہ بھی سنور جائے، دنیا بھی بنے اس کی عقبہ بھی سنور جائے۔ یہ کہہ کے بڑے سرور اسلام رہے باقی، یہ کہہ کے بڑے سرور اسلام رہے باقی، خنجر کی روانی میں چاہے نصر جائے، خنجر کی روانی میں چاہے نصر جائے۔ احمد کا وسیع باقی گر ہو نہ مسلمانوں، احمد کا وسیع باقی گر ہو نہ مسلمانوں، سیراز عالم یہ دم بھر میں بکھر جائے۔ احمد کا وسیع باقی گر ہو نہ مسلمانوں، سیراز عالم یہ دم بھر میں بکھر جائے۔ مقتول کا ماتم ہے اس واسطے کرتے ہیں ہم، مقتول کا ماتم ہے اس واسطے کرتے ہیں ہم، قاتل پہ حقیقت میں دنیا کی نظر جائے، قاتل پہ حقیقت میں دنیا کی نظر جائے۔
جینے کا جو مقصد ہے پورا تو جبھی ہوگا، جینے کا جو مقصد ہے پورا تو جبھی ہوگا ذکر کبھی سرور میں یہ عمر گزر جائے، ذکر کبھی سرور میں یہ عمر گزر جائے، ہے آل محمد کی مرضی خدا حاصل، ہے آل محمد کو مرضی خدا حاصل، چاہے تو دو عالم کا رفتار بدل جائے، چاہے تو دو عالم کی رفتار بدل جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وسبيل نفوسنا مولانا مولى الكونين إمام المشرقين والمغربين تاج الحسن والحسين حبیب الہی العالمین نبی اللہ وسلم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سواء وتوكلوا على الله محترم سامعین اکرام، سید الشہداء اور شہداء کربلا کے عزاداروں، ہماری گفتگو اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں بعنوان اطاعت ہو رہی ہے۔ چند معلومات ہم نے قدر کی مجلسوں میں آپ تک یہ سماعت کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذہنشین ہوں گے، محفوظ ہوں گے، اور اللہ کرے محفوظ رہنے کا، تاکہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت میں بسر ہو۔ اللہ نے جو اطاعت مانگی ہے وہ سب سے نہیں مانگی، اللہ نے جو اطاعت مانگی ہے وہ ایمان والوں سے مانگی ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور اولی الامر کے اطاعت کرو۔ اگر مختصر لفظوں میں ایمان والوں کو سمجھنا ہے کہ ایمان والا کون ہے، ایک دم سیدھی سی ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ جس کے اندر پیغمبر ارشاد فرمایا یا علی حب کا ایمان و تقویٰ وبغض کا کفر والنفاق، اے علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی مومن بھی ہے، وہی متقی بھی ہے، اور جو آپ سے دشمنی کرتا ہے وہی کافر بھی ہے، وہی منافق بھی ہے۔ تو بھائی اگر سیدھے سیدھے آیت کو اس حدیث سے جوڑ لیا جائے
اتنا تو مسئلہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت اور اولی الامر کے اطاعت علی سے محبت کرنے والے کو کرنا ہے، علی کے دشمنوں کو نہیں کرنا ہے۔ یہ تو بالکل سیدھا سیدھا 2 تو 4 والا معاملہ ہے کہ اللہ کے اطاعت، رسول کے آپ کا سوال بڑے پہلے ہی آگے آ جائیں۔ آپ کا آواز آ جائیے تو ہو جائے گی۔ سوال پڑھے اور محمد والا سوال یہ کر رہا تھا کہ اگر آیت کو حدیث سے سیدھے سیدھے ملا لیں تو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور اولی الامر کے ساتھ کسے کرنی ہے؟ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، وہی مومن بھی ہوگا، وہی متقی بھی ہوگا، وہی اللہ کے اطاعت نہیں کرے گا، وہی رسول کی بیعت کرے گا، وہی اولی الامر کی بیعت کرے گا۔ توجہ رکھے گا۔ کل ہماری تو گفتگو پر آئی تھی جو ختم ہوئی تھی، وہ اس مسئلے پر آ گئی تھی۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میدان کو جوڑ لے رہا ہوں، ایمان والوں کو سلسلے سے جوڑ لے رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، کل ہماری جو گفتگو ختم ہوئی تھی، اس مسئلے پر ختم ہوئی تھی کہ ہم زندگی جو گزارتے ہیں وہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو گئے۔ یہی کہا تھا نہ ہمارا نظریہ رہتا ہے، نہ ہماری فکر رہتی ہے، نہ ہماری حیثیت رہتی ہے، نہ ہماری اوقات ہوتی ہے، نہ ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد ہے بات؟ یاد ہے؟ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کو کرتے کرتے ہم ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی میں 2 ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب تک زندہ رہتے ہیں ہر عمل پر کمنٹ پاس ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ترجیح نہیں کرنا، اور جب گزر جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ بھیا کل ہی کے مریض پوچھ رہے ہیں، یہ سب قرآن تھوڑے پوچھ رہے ہیں، وہ ہمارا۔ اب مسئلہ توجہ رکھیے گا، زندگی ایسے نہ گزارو کہ لوگ کیا کہیں گے، بتا چکا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب مولا جلدی سنیا، اطاعت کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جملے میں بس ہو رہا ہے کہ آل محمد کا یہی کمال ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا سمندر کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں، پورا سمندر کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا جزاک گرامی، ذہن میں کل والی بات رکھیے گا تو مولا کی حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، چھوٹ دن بات کو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مولا امیر المومنین کی ایک چھوٹی سی حدیث، مولا فرما رہے زندگی ایسے گزارو کہ رب کو پسند آ جائے، ورنہ دنیا والوں کی تو پسند روز بدلتی رہتی ہے۔ دنیا والوں کی پسند روز بدلتی رہتی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ رب کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بندوں کے پیچھے گناہ کرتے ہیں۔ مولا کہتی مولا فرمایا زندگی ایسے گزارو اللہ کو پسند آ جائے، ورنہ لوگوں کی پسند تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کہاں تک اس کو کور کر پاؤ گے؟ متوجہ۔ اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توجہ رکھیے گا، پھر بات کرتے آ رہا ہوں۔ اطاعت کا بینیفٹ ہے، اطاعت پروردگار کا فائدہ ہے، رسول کے اطاعت کا فائدہ ملے گا، امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے اطاعت کرو گے فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا سناؤ آپ کو، شب جمعہ تو حکومت ہوتی ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلام پڑھی بھائی محمد والا توجہ رکھیے گا، اطاعت کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے علی کا کتنا بڑا کمال ہے، ایک جملے میں فائدہ بتایا، ایک جملے میں فائدہ بتایا۔ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جس مقصد سے پڑھو مقصد مل جاتا ہے۔
روزی کے لیے پڑھو، دشمنوں سے بچنے کے لیے پڑھو، کامیابی کے لیے پڑھو، تندرستی کے دور ہونے کے لیے پڑھو، جس مقصد کے لیے پڑھو مولا کہتے قبول، دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اس دعا کمیل کے آخری پیراگراف، آخری سے آخری پیراگراف میں مولا نے اطاعت کا فائدہ بتایا، ایک جملے میں مولا نے اطاعت کا فائدہ بتایا۔ مولا فرمایا یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنی، یا من اسمہ دوا، اے وہ خدا جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ شفا، جس کا ذکر کر دو تو بیماروں کو شفا مل جائے، جس کا اسم دوا، جس کا ذکر شفا۔ اب اطاعت کا فائدہ بتایا مولا نے، مولا فرمائے وطاعتہ غنی، اگر اس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں غنی بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی کو یاد رکھیے، سیدہ کا حق چھین کر کے غنی بننا اور ہے، اللہ کی اطاعت کر کے غنی بننا اور ہے۔ اللہ کے اطاعت کرو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، غربت دور ہو جائے گی، فقیری ختم ہو جائے گی، تندرستی تمنگری میں تبدیل ہو جائے گی۔ شرط ہے اس کی اطاعت کرو۔ دیکھو اللہ کہاں سے تمہیں دے دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں مطالبہ کیا ہے نا تو اللہ نے ہمارا وہاں پر مزاج نہیں رکھا ہے کہ آج کچھ کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو بھی اللہ نے مانگا ہے اس کا فائدہ ضرور رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے بندہ کا مزاج یہ ہے کہ بغیر فائدے کے کوئی ہلتا نہیں۔ متوجہ ہیں آپ، بغیر فائدے کے کوئی ہلتا نہیں۔ ہم تمہیں اطاعت ڈال دے تو کرے گا کیا؟ کہا تھا تم ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں غنی بنا دیں گے۔ اور فرمایا آگے کا اطاعت کا فائدہ سن لیجیے آپ، اور فائدہ سن لیجیے، لیکن فائدہ بتایا ہے، ابھی تک کی مجلس میں کہیں نقصان نہیں بتایا، لیکن نقصان ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ مولا سوال سنیے گا، پھر اب یہ اطاعت کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ مولا نے سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مولا نے سے شخص سے سوال کیا، اللہ غنی بنا دیتا ہے نا، غنی بنا دے گا۔ مولا نے سے شخص سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے اللہ نے انسانوں میں دو طرح کے لوگ کیوں رکھے؟ سنیے گا، اللہ نے دو طرح کے لوگ کیوں رکھے؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے دنیا میں کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں۔ یہاں بھی یہ صحیح ہوگا، پوری دنیا کا مثال ہے، کوئی غریب کوئی امیر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور یہ بتائیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا اللہ سب کو امیر بنا دیتا؟ دیکھیے ایسے سوالوں کے جواب آپ یہی دے سکتے ہیں، اللہ سب کو امیر بنا دیتا، سب کو غنی بنا دیتا، سب کو دولت مند بنا دیتا۔ اگر اللہ سب کو دولت مند بنا دیتا تو یہ بتائیے اللہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی تھی؟ بولے نا، نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ تو غنی مطلق ہے، وہ تو فیاض مطلق ہے۔ متوجہ کہا اگر اللہ سب کو دولت دے دیتا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ چلو دولت نہ دیتا، دولت نہ دیتا، سب کو غنی بنا دیتا، یہ بھی مولا سے پوچھا گیا ہے، سب کو غنی بنا دیتا، جیسا لباس آپ پہنو ویسا آپ پہنو،
جو روٹی ہم کھائے وہی آپ کھاؤ، جیسے مکان میں ہم رہے ویسے مکان میں آپ رہو، متوجہ، سب سیم سب ایک جیسے۔ اگر سب کو غریب بنا دیتا تو اللہ کا خزانہ بڑھ بھی نہیں جاتا۔ بھائی کیا سنا آپ نے؟ سب کو امیر بنا دیتا تو خزانہ ختم نہیں ہوتا، سب کو غریب بنا دیتا تو کیا خزانہ بڑھ نہیں جاتا۔ مولا اللہ نے دو طرح کے انسان رکھا کیوں؟ کیا تم سمجھے نہیں؟ جسے اللہ نے غریب رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اس کا بھی امتحان ہے کا، اور جو امیر ہے اس کا بھی امتحان ہے کا مولا سمجھ میں نہیں آیا دونوں کا امتحان کیسا ہے؟ کا جو غریب ہے اس کے صبر کا امتحان ہے، جو امیر ہے اس کے شکر کا امتحان ہے۔ اطاعت کرو، صبر کرو یا شکر کرو، دونوں کا امتحان ہے۔ پھر مولا سے پوچھا گیا تو کرے گا، اب جو امیر ہے نا، اب جو امیر آپ سمجھیے آپ کو، اب جو امیر ہے ان سے ایک الگ سوال آ گیا، کیا مولا یہ بتائیے گیہوں میں نشان کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا نہیں بھئی آپ اسے زیادہ کون دیکھے ہوگا؟ آپ جو بیج دے کر کے بولتے ہیں کون زیادہ دے گا؟ گیہوں دیکھا ہے بیچ میں کٹ ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے۔ مولا یہ گیہوں میں نشان کیسا ہے؟ امیر لوگ سمجھے بات کو، امیر لوگ سمجھے، غریب تو بجائے سوال ہی کر لیں، امیر لوگ سمجھے بات کو۔ مولا یہ گیہوں میں نشان کیسا ہوتا؟ مولا نے کہا گیہوں میں نشان اس لیے ہوتا ہے تاکہ لینے والے کو سمجھ میں آ جائے ایک حصہ تمہارا ہے ایک حصہ غریب کا ہے۔ مطلب لے کے بیٹھنے والا مسئلہ نہیں ہے، لے کے بیٹھنے والا مسئلہ نہیں ہے، انفاق والا معاملہ ہے، خرچ کرنے والا معاملہ ہے، متوجہ۔ اب بڑا مسئلہ نازک آ جاتا ہے، بعد میں بات آئی درس کرتا چلو۔ مصیبت یہ ہے کہ اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ محمد والا، دیکھیے مولا کے قول کو بیانکار اور خطابت نہیں کرو، مولا کا عجیب قول ہے، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مانتے ہیں، مانے نہیں جائیں گے کا مولا کا قول ہے، اور اگر مومن کہتے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا، اگر مومن کہتے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا کہ کنجوس نہیں۔ مولا کا قول ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ مومن کنجوس نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے دے دیا کسی کو، اللہ نے کسی کو نواز دیا، عطا کر دیا، محنت کیا، اللہ نے اسے بہت دے دیا، برکت دے دی، بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ اب نتیجہ سنیے آپ، اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو ملا اللہ کی طرف سے، جنہوں نے محنت کا مشقت کیا، اللہ نے برکت دی، اللہ سب کو تونگر بنائے، سب کے رزق میں برکت دے، سب کے روزی کے دروازوں کو کھول دے، جس کے کام نہیں ہے اسے کام شروع ہو جائے۔ لیکن محسوس کریے مولا سے پوچھے گا، مولا یہ بتائیے آپ کی نگاہ میں بیوقوف کون ہے؟ آپ کی تعلیم کو کسی بیوقوف کو بھی بیوقوف نہیں کہہ سکتے، مولا کی نگاہ میں بیوقوف کون ہے؟ مولا نے فرمایا میری نگاہ میں سب سے بڑا بیوقوف کنجوس ہے۔ سنیے گا، مولا آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا بیوقوف کون؟
بڑا بیوقوف کنجوس ہے. کہا مولا کیوں؟ کہ اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا؟ خود محنت کرے، خود کمائے، خود اکٹھا کرے، خرچ دوسرا کرے، حساب وہ دے. تو جب تمہیں اطاعت کرو تو جب تمہیں غنی بنا دے گا، دولت مند بنا دے گا، کامگر بنا دے گا. شرط یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو. یہ اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں فائدہ دے گا. یہ ہمارا قول نہیں، دعا کھولے کہ مولا علی کا جملہ اطاعت کرو ہے نا. اگر تم اس کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، توجہ رکھے گا. اب سوال سنیے گا، یہ بتائیے ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں رزق کہتے کسے؟ ایک بات بتاؤں گا، پریشان مت ہوئیے گا، پوری تیاری سے گفتگو کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کی نگاہ میں رزق کسے کہتے ہیں؟ کوئی بولے گا 10-12 رزق بتا دیجیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. ہم لوگوں کی نگاہ میں شاید دیکھیے جو ہم بول رہے ہیں اس سے شاید آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے، ایگری ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. ہماری نگاہ میں رزق کیسے کہتے ہیں؟ دولت رزق، مکان رزق، زمین جائیداد رزق، سونا چاندی رزق، کھیتی باڑی رزق، آل اولاد، زندہ رہنا، صحت مند رہنا، سب رزق ہے، سب رزق ہے. سوال یہ ہے کہ جسے ہم رزق کہتے ہیں وہ بہتر یا جسے امام زمانہ کہے وہ بہتر؟ سوال سنیے گا، یہ بتائیے جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ رزق بہتر ہے یا جسے امام زمانہ کہے وہ رزق بہتر ہے؟ ہم لوگ اسے رزق کہتے ہیں نا، اس رزق کے بارے میں مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ نے دنیا کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو مولا نے جملہ فرمایا، ہم اس دنیا کو کیا منہ لگائیں جس کے حلال میں اللہ نے حساب رکھا ہے، حرام میں عذاب رکھا ہے. حلال میں حساب، حرام میں عذاب رکھا. ہم اس دنیا کو کیا منہ لگائیں؟ ہم اس دنیا کو کیا منہ لگائیں؟ توجہ رکھیں. لیکن بہرحال یہ رزق تو ہے. جس کے پاس اولاد نہیں، اللہ سے پوچھو، اللہ سے کہ بارگاہ میں کتنا گر گیا تھا، میرے ماں کو جو اولاد کے ساتھ رزق دے دے. جو بیمار ہے کہتا شفا کے ساتھ رزق دے دے، جو غریب ہے کہتا دولت والا رزق دے دے، جو بے مکان ہے کہتا صاحب مکان والا رزق دے دے. یہی تو ہے نا، ہم اسے رزق کہتے ہیں. لیکن امام زمانہ کسے رزق کہتے؟ سنیے آپ، امام زمانہ کسے رزق کہتے؟ مولا امام زمانہ ایک مشہور ہوا، اعتراض سمجھے گا. مولا امام زمانہ کے مشہور ہوا، مولا امام زمانہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعات وفیض المعصیت وصدق النیت وعرفان الحرمت. مطلب سمجھ میں آیا؟ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق اور مالک، تو مجھے اپنی اطاعت کے توفیق کا رزق عطا فرما. اپنی اطاعت کا توفیق کا رزق عطا فرما. مطلب اتنی توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کر سکیں. اطاعت پروردگار کے امام زمانہ نے کہا یہ ہے رزق. وبعد المعصیت، میرے معبود تو ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا رزق عطا فرما. وصدق النیت، میرے معبود تو ہمیں سچی نیت والا رزق عطا فرما. وعرفان الحرمت، اے میرے معبود تو ہمیں حرمت کی پہچان والا رزق عطا فرما. مولا کہہ رہے اطاعت رزق ہے، مولا کہہ رہے گناہوں سے بچنا رزق ہے، مولا کہہ رہے سچی نیت رزق ہے، مولا کہہ رہے حلال و حرام کا پہچاننا رزق ہے. اور ہم کسے کہتے ہیں کہ مال رزق ہے، اولاد رزق ہے، مکان رزق ہے، زمین رزق ہے، جائیداد رزق ہے. دونوں رزق میں سمجھ میں آئے پر جسے ہم رزق کہتے ہیں نا اس کا حساب دینا پڑے گا. جسے امام زمانہ رزق ہے اس کا ثواب ملے گا. صلوات محمد والے
حساب نہیں ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو، حساب نہیں ہوگا، ثواب ملے گا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ حساب نہیں لے گا کہ کیوں گناہ سے بچے، کیوں گناہ سے نہیں پوچھے گا، تھوڑی ثواب دے گا. تمہاری نیت سچی ہوگی تو اللہ تمہیں یہ نہیں کہ تم نے خراب نیت کیوں نہیں رکھی، سچی نیت پر اللہ تمہیں ثواب دے گا. لیکن ہم نے جو کچھ کمایا جسے ہم نے کچھ کہا تو اللہ پوچھے گا جوانی کے ساتھ اس کے دیا تھا، گناہ میں خرچ کیا یا اطاعت میں خرچ کیا؟ بھائی سنیے گا، اللہ پوچھے گا ہم نے بیٹا تمہیں دیا تھا، بیٹی دیا تھا، صرف مانگتے تربیت بھی کیا تھا. اللہ کہے گا ہم نے تمہیں دولت دیا تھا، صرف لے کر کے بیٹھنے کی کارج خرچ بھی کیے تھے. متوجہ، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، شیطان کے راستے میں خرچ کیا تھا یا رحمان کے راستے میں خرچ کیا تھا؟ یعنی ہمیں جو صرف رزق ہے اس رزق پہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. لیکن جسے امام زمانہ نے رزق کہا ہے، اگر وہ ہم نے اختیار کر لیا تو اللہ حساب نہیں لے گا، ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے. اسی لیے مولا متقی علی کیا بنا بھی تو علیہ السلام توجہ رکھیے گا. مولانا محمد فرماتے یہ ہیں تم جب اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ رہو نا، قریب رہو نا، جسے کہتے ہیں نا فرینڈشپ بڑھانا، دوستی بڑھانا، تو مولانا عجیب کیوں ایسا فرمایا؟ مولانا فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے لوگوں سے قریب رہو کہ جن کا چہرے سے زیادہ دل منور ہو. چہرے سے زیادہ دل خوبصورت ہوگا تو وہ تمہیں اللہ کی اطاعت بتائے گا، رسول کی اطاعت بتائے گا، اولی الامر کی اطاعت بتائے گا. لیکن مسئلہ بڑا نازک ہے. مسئلہ بڑا نازک کیا کہ ہم ظاہر پر اتنا مر مٹے ہیں کہ باطن کی ہم نے خبر ہی نہیں رکھی. توجہ رکھیے گا، باطن کی خبر ہی رکھے. پیغمبر عجیب ایسا فرماتے، پیغمبر فرماتے اتنا یاد رکھو، جملے کی قدر کرے گا. پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے اتنا یاد رکھو، خوبصورت چہرہ بھی ڈھل جاتا ہے، خوبصورت چہرہ بھی ڈھل جاتا ہے، پرکشی سے چہرے پہ بھی جھریاں آ جاتی ہیں، پرکشی چہرے پر بھی جھریاں آ جاتی ہیں، خوبصورتی بھی ڈھل جاتی ہے. لیکن ایک اچھا انسان ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو یا جوان، زندہ ہو یا مردہ، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. یہ ظاہر پہ بہت اچھا نہیں رہتا. اچھا انسان اچھا اسے رکھے. جب مسئلہ اللہ رسول اور علم کے ساتھ آتا تو ہمیں بات بتائیے کہ والدین کی اطاعت ہو، علماء کی اطاعت ہو، استاد کی اطاعت ہو، بیوی اور شوہر والا معاملہ ہو، اس میں شرطیں رکھی گئی ہیں نا، شرطیں رکھی گئی. اس کی بنیاد پر اطاعت ہوگی جب تک اللہ اور اس کا حکم ٹکرائے گا. جہاں سے حکم ٹکرا جائے گا پھر وہاں پہ علماء کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی اور اللہ کی اطاعت ہوگی. میں نے اس کی مثالیں دی تھی. تاریخ اسلام کی مشہور جنگ، میں اسے جنگ نہیں پڑھی، صرف اس کی اطاعت سمجھا رہا ہوں. تاریخ اسلام کی مشہور ترین جنگ ہے جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل. جس جنگ کو نہیں پڑھا، یہ تاریخ اسلام کی اکیلی جنگ ہے جس جنگ کے کمانڈر ان چیف ایک لیڈی ہے، ایک لیڈیز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک منٹ اور بولو، دھیرے سے بولو، سمجھے گا کیسے. کمال کی بات یہ ہے کہ اس بات کی بیٹی ہے جس بات کا قدر رکا نہیں، بیٹی ہے بیٹی کی. آپ اس سے زیادہ دیر نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے دل میں بولے تو آپ سمجھتے کیسے؟ متوجہ ہیں؟ تو یہ تحریک صلوات علی محمد
اکیلی جنگ ہے جس کا مسئلہ ہم نے بتایا جنگ نہیں پڑا. تو جب ایک بصرے میں جنگ ہونے والی تھی، بصرے میں جب یہ جنگ ہونے والی تھی، ایک زمانانی کا لشکر آیا تھا، ایک رسول کا لشکر آیا، متوجہ ان کا لشکر آیا. تو جب وہ لشکر اکٹھا ہو رہا تھا، توجہ رکھیے گا، جب یہ لشکر اکٹھا ہو رہا تھا تو اس میں لشکر اکٹھا کرنے کے لیے خاتون نے سب کو لے کر لکھا تھا. آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا بول رہا ہوں؟ خاتون نے لے کر لکھا تھا، مکہ، مدینہ، کوفہ، جہاں تک لیٹر پہنچا سکتی. اور لیٹر میں سینٹنس تھا، ایک سینٹنس سمجھیے گا. سینٹنس کیا تھا؟ جس کسی کو بھی لیٹر لکھا اس نے نیچے جملہ لکھا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں حکم دے رہی ہوں، میری اطاعت کرتے ہوئے میدان میں آ جاؤ. اپنی بات پڑھا تھی بیٹی نہ سمجھے. میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں ایسے دفعہ حکم دیتی ہوں کہ تم میرے ساتھ لشکر میں آ جاؤ. ظاہر ہے جب ماں کہیں تو آنا پڑے گا، ماں کہیں تو آنا ہی پڑے گا. اتفاق یہ ہوا انہیں لیٹروں میں سے ایک لیٹر مولا علی کے صحابی جن کا نام زید بن سروان ابدی تھا، نام یاد رکھیے، ان تک پہنچا. یہی مسئلہ، میں آ رہی ہوں، میدان میں آ رہی ہوں، لشکر لے کے آ رہی ہوں، تمہیں لے کر سکے تو میری مدد چاہیے اور میں تمہاری ماں ہوں. یہ مولا علی کے شاگرد تھے نا، مولا علی کے شاگرد تھے جناب زید بن سروان ابدی. انہوں نے لیٹر کے نیچے بس ایک جملہ لکھا. اس جملے کو اگر آپ سمجھ تو ہمارا سلام ہے، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. قاصد کو لیٹر دیا، لیٹر میں بس ایک سینٹنس لکھا کہ جا کر کے دے دینا. جب قاصد لیٹر لے کر کے گیا تو اس نے پوچھا زید نہیں آئے؟ کہا آئے نہیں، لیٹر میں لکھ دیا. آئے نہیں، لیٹر میں لکھ دیا. کہ لیٹر میں کیا لکھا؟ آپ ہی پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے. آپ جو لیٹر میں پڑھا تو قیامت پتہ کیا لکھا تھا؟ زید نے ایک جملہ لکھا تھا، اما آپ کا کہنا صحیح ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ماں اور ایمان کی اطاعت ٹکرا جائے تو ایمان کی اطاعت واجب ہے. صحیح ہے، یہاں کی زبان میں بولنا مطلب صحیح ہے. سمجھ آ گیا اور وہ سیکھ لیا. کہا کہ بات صحیح ہے لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب امام اور ماں کی بات آ جائے، امام کی بات مانی جائے گی، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ اپنی ماں ہو نہیں ماں ہو، نہیں مانی جائے گی. یہ ہے اطاعت. ایک فائدہ سن لی تمہیں جناب ایک بات یاد، اگر آپ امام کی اطاعت کریں گے تو آل محمد محروم نہیں کرتے، محروم نہیں کرتے. وہ چیز دے دیتے ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. وہ چیز دے دیتے ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. وہ چیز اگر آپ یہ بھی جگہ سے نقشہ بتا رہا ہوں آپ کو، صرف نقشہ بتا رہا ہوں. تاریخ میں امیر المومنین میں جب خلافت ظاہری مولا کو ملی ہے تو مولا نے 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں. لڑی اور نہیں ہے لیکن 3 بڑی جنگیں، صفین ہے، جمل ہے اور مہربان. صفین، جمل اور صفین میں ایک ایسا نازک مسئلہ آیا تھا کہ آپ سمجھیے گا پوری لمبی.
صفین میں ایک ایسا نازک مسئلہ آیا تھا کہ جہاں پر مالک اشتر نصب بولا کہ مولانا نے جملہ کرایا ہے زمانہ قربان ہونے جملے دے بھائی. مالک اشتر بالکل اس کنڈیشن میں ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہے. حاکم شام کے خیمے کی تنابیں کٹنے والی ہیں. ادھر تنابیں کٹیں گی, ادھر کربلا کٹے گا, مولا صفین جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. اتنا دیر میں ہم نے آج سے نیزے میں قرآن نازل کر دیا. جیسے نیزے میں قرآن نازل ہوا کہ مولا ہی کے لشکر کے لوگ مولا کے خلاف ہو گئے. کیا کہا, ہم قرآن والوں سے جنگ نہیں کریں گے. مولا نے پورا خطبہ کیا, پورا سمجھایا, مجھے اس خطبے میں نہیں جانا. تب بس جنگ ختم ہونا نہیں, وہ قرآن بلند کریں, ہم جنگ نہیں کریں گے. اور علی اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں بلایا تو ہم آپ کا گلا کاٹتے ہیں. جی وہی سے خوارج بنے, وہی سے خوارج بنے. وہی لوگ بعد میں جنگے نہروان میں آئے, وہی لوگ بعد میں جنگے نہروان میں. مولانا نے فوراً قاصد کو بھیجا, کہتا اللہ کے مالک اشتر سے کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہے, جس حالت میں بھی, فوراً واپس آ گئے. میں نے کیا نقشہ بتایا, تلوار ہاتھ میں, تنابیں کٹیں گی, کام ہو جائے گا. اور ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھیں تو 5 سے 10 منٹ 20 منٹ کا معاملہ تھا, ہے نا, بہت ہو گیا, اس زیادہ نہیں معاملہ تھا. اور یاد رکھیے صفین میں یہ خاتمہ ہو جاتا تو کربلا نہیں ہوتی, ہے نا. اب تاریخ یہ بتا رہے کہ جیسے قاصد آیا تو اس نے کہا کہ مالک اشتر مولانا نے بلایا, چلو فوراً. تو کہا کہ مولانا سے یہ کہہ دو کہ بس جنگ ختم ہونے والی ہے. اس نے کہا کہ مولا نہیں رہیں گے. لوگوں نے مولا کو تلواروں میں گھیر لیا. اتنا تو یاد رکھیے کہ تو مولا بتانا چاہ رہے تھے, ورنہ پوری کائنات ایک طرف ہوتی, مولا کائنات ایک طرف ہوتے, تب بھی علی کو ہرا نہیں سکتے تھے. یہ تو بالکل سیدھا سیدھا فیک معاملہ ہے. لیکن تاریخ کو مطالعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو چاہ. تو یہ ایسی مانگی اصل میں سنا تو مولا کا چاہنے والا نے تلوار روک لی. اس انداز میں تلوار روکی ہے کہ جب مالک اشتر پلٹے ہیں کیونکہ شانے پر تیر لگا, اطاعت علی کہتا ہے شانے سے تیر بھی نہیں نکالا, تیر بھی نکلا, آگے سر جھکائے. جب حالت دیکھی تو ایک دیکھا بات تو بہت نازک ہو گئی تھی. لیکن بہرحال جو جنگ جیتا رہا ہو یا جو جنگ جیت رہا ہو اس کے لیے تو بہت افسوس والا مقام تھا. اطاعت کا فائدہ دیکھیے گا, بہت افسوس والا مقام تھا. مالک اشتر سر جھکائے کھڑے تھے, سر جھکائے کھڑے تھے. مولا علی کلیم اپنے ہاتھ سے شانے کی تیر کو نکالا اور ایک جملہ تھا, مالک اس لیے افسوس کر رہے ہو کہ تم اس کو مار نہیں سکے. میں بتاؤں تم نے جو میری اطاعت کی ہے نا, جملہ سنیے مولا کا, اطاعت کا فائدہ نہیں کیا. مولا فرمائے جو تم نے میری اطاعت کی ہے نا اس کے لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں, تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو میرے رسول سے نسبت ہے. رسول سے بھائی, معصوم سے جوڑ دینا بہت بڑا معاملہ. معصوم سے رشتہ جوڑ دینا, نسبت دے دینا بہت بڑی. یہ کار والا معاملہ. میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا کہ اللہ کے اتنا صدر رسول نے کہ رسول کے سب سے زیادہ امیر المومنین نے کہا آل محمد کے بعد سب سے زیادہ کربلا والے. چلنا بھی ہے کہ پاس وہ اتنے فضائل سن لیتے ہیں. جنابی کے بعد کیا سر جنابی کے بعد کہا جاتا ہے شبیہ رسول ہے. ایک عالم دین کا جملہ یاد آ گیا, کہتے ہیں یہ بات سے بالکل سے کیوں شبیہ رسول ہے, شبیہ رسول 100% بالکل صحیح. لیکن جناب دیکھو اٹھا کر کے دیکھو تو اس میں نور محمد بھی نظر آتا ہے, شجاعت علی بھی نظر آتی ہے,
عمر سیدہ نظر آتی ہے، حسن حسن نظر آتا ہے، صبر حسین نظر آتا ہے، ایک اکبر کو دیکھو تو پنجتن نظر آتے ہیں، ایک اکبر کو دیکھو تو پنجتن نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جناب علی اکبر اور جناب عباس جس وقت مدینے میں نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے گھڑی رک گئی ہو، وقت رک گیا، ہر ایک دونوں کو دیکھتا تھا، کیوں نہ دیکھے، ایک شبیہ رسول ہو ایک شبیہ علی ہو، لوگ دیکھنے کے دور دور سے آتے جناب یہ پر جناب یہ پر کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا ہو اور امام حسین نے پورا نہ کیا۔ تاریخ میں نکلا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب یہ میں جملہ تھا بابا جان انگور کھانے کا دل کر رہا، انگور کھانے کا دل کر رہا، پورے مدینے میں انگور کا زمانہ نہیں تھا، موسم نہیں تھا، انگور کی فصلیں نہیں تھی، دور دراز تک انگور نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بیٹے نے یہ کہا کہ انگور کھانا، تاریخ بتا رہی مسجد کے ستون کو پکڑا، انگور کے خوشے آ گئے، مسجد کے ستون کو پکڑا، انگور کے خوشے آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا فرزند رسول انگور کہاں سے؟ کہا میرے بیٹے نے مانگا جو شبیہ رسول ہے، حسین سے مانے تو جنت سے انگور نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہے یہ تاریخ کہتی ہے جس طرح نبی کی ولادت ہوئی تھی، یہ ہے یہ بات جس طرح نبی کی ولادت ہوئی تو میں نے کہا کہ رات میں اکثر دیکھتی تھی کہ گہرائی میں کچھ آیا ہے، تو میں پوچھتی تھی گہرائی میں کون لیتا میرے بیٹے، تو جنابی محسوس بناتے کہ چپ رہو میں، تو کہا آپ سوئے نہیں، کہا کیا کروں، اکبر کی محبت سوئے نہیں دیتی، سوچے کہ اکبر کیا دیکھیں میں چاہتا تو سیدھے سیدھے بھی مسائل پڑھ دیتا، نبی کی بھی فضائل پڑھے، حضرت نبی اکبر کی بھی فضائل پڑھوں، جناب قاسم کی بھی فضائل پڑھوں، جو جناب عباس کی بھی فضائل پڑھوں گا، موقع رہا تو میں جناب علی اصغر کی بھی فضائل پڑھ دوں گا، موقع رہا تو میں علی اصغر کی بھی فضائل پڑھوں، یہ فضائل کے بغیر بھی مسائل پڑھ دیتے، ٹائم ہو رہا تھا میں نے مسائل پڑھا کیوں پتا دو چار جملے اور صرف اسی لیے وہ فضل ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جس کے مسائل پڑھنا ہے وہ کتنا باکمال تھا، تب درد کا احساس ہوگا۔ مولانا حسین بیٹھے ہوئے تھے، نانا کی آغوش خصائص الحسینیہ کتاب شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ کی، اس نے یہ روایت درج ہے، مولانا حسین نانا کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے، آج بتائی کہ رسول نے سوال کر لیا میرے بیٹے یہ بتاؤ ایک انسان پر سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ سوال سمجھ آئے؟ ایک انسان پر سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جان ایک انسان پر سب سے بڑی خوشی کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے سامنے اس کا جوان بیٹا کھڑا ہو، تو جب اپنے لگتے جگر کی جوانی کو دیکھتا ہے، شباب کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا برسوں کی محنت ہے، فرمان چڑھا ہے۔ رسول نے جواب سوال پلٹ دیا، کیا یہ مطلب کہ انسان کو سب سے بڑی مصیبت کا وہ کیا ہے؟ نانا جواب یہ تو دیا، بیٹا آپ نے تو خوشی والا جواب دیا، غم والا جواب تو دیا نہیں، مصیبت والا۔ نانا جان اگر اسی انسان کو اپنے اسی جوان کا میت اٹھانا پڑے، سمجھا رہا ہوں مسائل سے قریب کرنے کے لیے سمجھ میں آنے کے حکمت کیا۔ رسول نے تیسرا سوال کیا، قسم خدا بھی حسین کے بچپنے کا جواب ہے، ایک ہم جدی کرتے ہیں، تیسرا سوال کیا میرے بیٹے یہ بتاؤ، میرے اللہ یہ بتاؤ اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر پڑ جائے تو تم صبر کیسے کرو؟ حسین نے پلٹ کر جواب دیا، نانا یہ نہ پوچھیے میں صبر کیسے کروں گا، یہ پوچھو میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کیسے کروں گا۔
سمجھ میں آیا یا دوبارہ؟ یہ 18 سال کا جوان جو شبیہ رسول روایت میں ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر اذن جہاد کے لیے آئے کہ مجھے جہاد کی اجازت دے دیجیے، مولا حسین جواب نہیں دے رہے تھے، اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایک جملہ کہتے تھے بتا میرے لال ہم آپ کو اجازت کیوں دیتے ہیں؟ آپ میرے نانا کی شبیہ ہیں، جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی زیارت کرنا تو ہم آپ کو دیکھ لیتے تھے، بہت اصرار کیے۔ اور حسین نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ میرے لال دیکھو جب آپ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اس خوشی میں سب کو تحفے دیے تھے، اور سب سے آخر میں میری بہن زینب آئی تھی، تو میری بہن نے پوچھا تھا بھیا اکبر پیدا ہوا ہے، آپ مجھے تحفے میں کیا دو گے؟ تو میں نے جواب یہ دیا تھا میری بہن جو مانگے میں دے دوں گی۔ اس وقت میری بہن نے مجھے سے اکبر ہی مانگ لیا۔ سمجھ میں آیا اکبر کتنا ہے، کیسا ہے؟ میری بہن نے اکبر مانگ لیا۔ میں باپ تھا، میں ایمان تھا، وہ بہن تھی، میں بھائی تھا، میں چاہتا تو دے دیتا، فوراً دے دیتا، لیکن میں یہ سوچ کر کے رک گیا کہ ام لیلا ماں ہے۔ اس سے بغیر مجھے کیسے دے دو؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ حجرے سے آواز آئی آقا شہزادی جو مانگے۔ میرے لال آپ تو بچپنے میں پھوپھی کے پاس چلے گئے، اگر پھوپھی اجازت دے دے تو میری طرف سے اجازت ہے، آئے زینب کے خیمے میں۔ پھوپھی اماں اذن جہاد دے دیجیے۔ زینب نے جواب دیا میرے لال کیا میں نے 18 سال تک چکی پیس کر اسی لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے گھر کی اجازت مانگو؟ نہیں ملے گا۔ اکبر نے یہ دیکھا کہ میری بات نہ بابا کی اجازت دے رہے ہیں نہ پھوپھی اماں دے رہی، اب اکبر نے سوال پلٹ دی۔ صاحبان اولاد کو سننا، اگر میری ماں چاہے سنے تو دن بھر ہاتھ رہتا سن۔ اکبر نے سوال پلٹ دی، کہا پھوپھی اماں آپ نے اجازت نہیں دی، میں نہیں جاؤں گا، میرے سوال کا جواب دو گے؟ ہاں میرے لال بولو۔ کہا میری پھوپھی اماں میں زندہ رہا، میرا بابا مارا گیا، میں زندہ رہا اور میرا بابا مارا گیا۔ محشر میں دادی سیدہ نے پوچھ لیا زینب مجھے اکبر پیارا تھا میرا حسین میں، دیکھو آتا کہ بہت کم دن باقی ہے، تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا، لیکن جوان کی جب میت ہوتی ہے نا تو اس گھر میں پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اور یہ پر جوان نہیں ہے، شبیہ رسول ہے۔ آرام سے سنیں،
दूसरी कहता है सबसे ज्यादा मुश्किल अकबर को खाइबे से निकलने में हुआ है। खाइबे का पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता। कोई बीवी थी जो कदमों से निपट जाती थी। भैया हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो? अकबर आए, घोड़े पर सवार हुए, सुनना था, घोड़े पर सवार हुए, चंद कदम चले थे, चंद कदम चले थे, तो क्या देखा? ज़ईफ बाप का थोड़ी सुता है बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया था बाबा, फिर आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? कि हाँ कसम खुदा की नफ्सियाती जवाब दिया हुसैन ने, ए मेरे लाल कहाँ तू साहिब अच्छा मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। एक नजर वादा करो, जब तक हमारा तुम्हारा आमना सामना रहेगा दूर दूर करके चेहरा दिखाते रहो। उसने हुसैन ने दस्ते दुआ बोला कि मेरे बाबू तू गवाह रहेगा, अब मैंने उसे भेजा है जो खल्क में खुल्क में रफ्तार में गुफ्तार में मेरे हबीब के मुशाबे है। अकबर पहुंचे, मक्तल में पहुंचे, मारका करने लगे, मारचल होने लगी, जिहाद अकबर करने लगे, मेमना को नजरा में पलटा, फाइल लश्कर में भगदड़ मच गई। तारीख बताई अकबर का हमला इतना सख्त था कि लश्कर इतना दूर चला गया था कि अकबर पलट करके हुसैन के पास आ गए। एक सवाल किया, पापा आपने मेरी जंग देखी? आपने मेरी जंग देखी? हाँ मेरे लाल, हैदर करदार का पोता ऐसा ही जंग करता। हाँ मेरे लाल, मैंने तुम्हारी जंग देखी, मैं तुम्हारी दादू तहसील में रहा था मेरे लाल। हाँ बनी हाशिम ऐसे ही जंग करते हैं। अब अकबर ने कसम खुदा की पता, माँ और बाप का दिल ऐसा होता है, अपनी जरूरत पूरी करे या ना करे, बच्चे की जरूरत पूरी, बच्चे की जरूरत पूरी करते थे। 18 साल का लिया काम में, 57 साल के सही बात से एक सवाल कर लिया, बाबा एक कतरा पालने के लिए ये तो लोहे की ज़ेरा है ना, लोहे की ज़ेरा है ना, ये धूप की शिद्दत से जल रही है, शिद्दत से जल रही है, प्यास लगी हुई है। हुसैन ने दूसरा तरीका निकाला, कह रहा था कि काम करो, अपनी ज़बान हमारे जहन में दिया, फौरन खींच लिया। बाबा मेरी जबान सूखी है, आपके जबान में कांटे पड़ गए हैं। सुनना दादारो, सुनना, 2-3 लम्हा कयामत के हैं, उसके बाद में पढ़ नहीं पाओगे दादारो, बहुत लोग हैं दादारो। अच्छा मेरा अंगूठी को उतारा, क्या इसे अपने जहन में रख लो, शायद कुछ रहा हो जाए। जाओ दादा चाबी कौशल जाने कौशल से सेहत करेंगे। अकबर दोबारा रुखसत हुए, तारीख बताई हसीन इब्न नुमैर मलऊन ने छुप करके ऐसा नैज़ा मारा,
सीने में बेबस हो गया, सीने में बेबस हो गया। आप भी वहां तक ना पहुंचे, हमें एहसास करो सीने में हड्डियां होती है। हड्डी को तोड़ने कलेजे में मैं तो बेबस हो गया। आवाज बाबा अपने लाल का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन ने जुमला कहा, हे मेरे लाल, तुम्हारे सलाम ने, तुम्हारी आवाज से वासा ने मेरी आंखों की बसारत चली गई। आंखों बस मेरी समा हो गई, आंखों की बसारत चली गई। मेरे लाल मेरी आंखों की बसारत चली गई। तारीख बता रही है, मकसद है क़यामत, मकसद कहता ये है कि अब जब हुसैन जख्मी अली अकबर के करीब जा रहे थे तो कभी खड़े होते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कहीं गिरते थे। मीर अनीस कहते हैं कहीं उठे, कहीं शान मशरक़ैन गिरे। लिखा ये है कि हुसैन 72 जगह गिरे। अब हुसैन नबी की ताकत ना रही तो मौली के सहारे चले, मौली के सहारे चले। अकबर के सर को अपने ज़ालिम पर रखा, मजलिस तमाम हो गई। अकबर के सर को अपने ज़ालिम पर रखा। ये मेरे लोग, कोई वसीयत है, कोई ख्वाहिश है, क्या बाबा ख्वाहिश है, क्या बाबा मदीने में सो रहा। Hussein.